رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی جو بہت عظیم صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ بردبار تحمل مزاج شخصیت تھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی ہے، اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ مجھے علم میں غنی کر دے، اور وزینی بالحلم، اور اس علم کو حلم کے ذریعے، بردباری کے ذریعے زینت عطا کر. عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور بردباری کی بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسی صحابی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے تورات کے اور انجیل کے عالم تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر صفات، تمام تر علامات جو نبوت کی علامات تھی، وہ میں نے حضور کے اندر دیکھ لی تھی، سوائے دو علامات کے. ایک علامت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم غالب ہے، اور دوسری علامت یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی جتنا بھی جہالت کا معاملہ کرے، اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حلم سے کام لیتے تھے، بردباری سے کام لیتے تھے. عزیز طلباء و طالبات، حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دو علامات کو تلاش کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آمد و رفت اپنی بڑھا رہا تھا. بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا کرتا تھا تاکہ میرے سامنے یہ دو علامتیں بھی ظاہر ہو جائیں. تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ بھی ساتھ تھے، اور سامنے سے ایک دیہاتی آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے اور وہ قوم مسلمان ہو چکی ہے، اور میں نے قوم سے یہ کہا ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے، اور اب میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں پر قحط پڑ چکا ہے، اب وہاں کے جو میری قوم کے افراد مسلمان ہو چکے ہیں ان کا ایمان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، اس لیے آپ کچھ دعا کریں، آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیں مجھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا. عزیز طلباء و طالبات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، وہ اس وجہ سے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو تقسیم کیا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، صدقے کا کوئی مال تو نہیں ہے، سب تقسیم ہو چکا ہے. پھر وہاں پر زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی تھے، اور وہ بہت ہی مالدار شخصیت تھے. تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاجرہ دیکھ رہے تھے. زید بن ثانہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کہا کہ اے محمد، اگر میں 80 مثقال سونے کے میں آپ کو ادا کر دوں تو آپ اس کے بدلے میں مجھے فلاں باغ کی کچھ کھجوریں عطا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس انداز میں تو بے کرنا جائز نہیں ہے، یہ بے سلم ہوا کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے بدلے میں کچھ عمدہ کھجوریں جو بعد میں باغات میں پیدا ہوں گی میں آپ کو عطا کر دوں گا. تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اس شرط کو منظور کر دیا، 80 مثقال سونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو عطا کیے، انہوں نے جا کے سب اپنے مسلمان بھائیوں میں تقسیم کر دیا. اور حضور نے یہ ہدایت فرمائی کہ سب کے درمیان جا کر آپ نے انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دے دو باقیوں کو کم دے دو. مقررہ وقت کھجوروں کے ادا کرنے کی اس سے 2 دن پہلے ہی حضرت زید ابن ثانہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی ترش روئی کے ساتھ، انتہائی سخت لہجے سے گفتگو کی اور کہا، یا محمد، آپ میری کھجوریں ادا نہیں کریں گے؟ تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس شخص کا سر قلم کر دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فرمایا کہ اے عمر، آپ کو مجھے اس طرح کہنا چاہیے کہ یا رسول اللہ، آپ اس شخص کا حق ادا کرنے میں جلدی کریں، اور اس شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے اچھے لہجے میں گفتگو کرے.
اتنی بات آپ کو اے عمر کہنی چاہیے تھی۔ جب یہ بات مکمل ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی اور کہا کہ اے عمر اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کی کھجوریں اس کو ادا کر دو، اور 20 سا کھجوریں اس کو اضافی بھی ادا کرو جو آپ نے اس کے ساتھ تلخ لہجے میں گفتگو کی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگا رہے تھے، اس وقت وہاں پر زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے۔ جب حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کرنے کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادا کیا۔ ادا کرنے کے دوران جب 20 سا ان کو کھجوریں زیادہ ادا کر دی تو اس وقت انہوں نے پوچھا یہ زیادہ کیوں دی ہیں؟ کہا جو میں نے آپ سے سخت لہجے میں گفتگو کی ہے اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے آپ نے یہ زیادہ ادا کرنی ہے۔ اس زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عمر آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں آپ کو تو نہیں جانتا۔ تو زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زید بن ثانہ ہوں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے کہ ہاں آپ وہی زید بن ثانہ ہو جو تورات اور انجیل کے عالم ہو؟ حضرت زید نے کہا بالکل میں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تورات اور انجیل کے عالم ہو، آپ کو تو زیب نہیں دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو کریں۔ تو پھر زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری علامات نبوت کی جو انجیل اور تورات میں پڑھ چکا ہوں، میں دیکھ چکا تھا، سوائے 2 علامتوں کے۔ ایک علامت یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے پر ان کا حلم غالب ہوگا، دوسرا ان کے ساتھ جتنا بھی جہالت کا معاملہ کر لیا جائے اس کے باوجود وہ حلم کا معاملہ کرتے ہیں آگے سے۔ آج میں نے یہ دونوں صفات، دونوں علامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی بردباری کے ساتھ کام لینا چاہیے، حلم کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مومنین کی صفات میں سے یہ صفت بھی ہے کہ مومنین غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب جو شخص کامل مومن بننا چاہتا ہے اس کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تلخ لہجے میں گفتگو کی، آج کے زمانے کا اگر کوئی باس ہو، اس کے سامنے کوئی امپلائی اگر اس انداز میں سخت لہجے کے ساتھ گفتگو کرے تو اس کا غصہ انتہائی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس لیے یہ صفات پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات کی، اس کے بعد حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کو اے عمر گواہ بن کے کہتا ہوں کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، اور مجلس میں جانے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد کئی غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی، اور غزوہ تبوک میں شہید ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔